رب تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور اس کو نور کا ایک شہر عطا کرتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ یہ بستی کے اندر پانی پلانے والے کے لیے ہے یا سفر میں پانی پلانے والے کے لیے؟ یعنی بستی میں تو پانی موجود ہوتا ہی ہے، کوئی انسان پیاسا ہے، آپ نے اس کو افطاری کے وقت ایک گلاس پانی پلا دیا، حالانکہ بستی میں تھا خود بھی جا کر پانی لے لیتا، مگر سفر میں ہوتا یہ ہے کہ پہلے عام طور پر پانی نہیں ملتا تھا، مسافروں کے پاس پانی ختم ہو جاتا تھا، اس موقع پر اگر کوئی کسی کو پانی پلاتا تو بہت کار ثواب تھا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ یہ بستی کا معاملہ ہے سفر کا؟ سرکار نے فرمایا عام ہے، چاہے بستی میں پلائے یا سفر میں پلائے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں بستی کا تو مسئلہ الگ ہے، اگر نہر فرات کے کنارے پر بھی اگر کوئی روزہ دار روزہ افطار کر رہا ہے اور کسی دوسرے مسلمان نے اس نہر فرات سے چلو اٹھا کر اس کے منہ میں ڈال دیا، سرکار فرماتے تب بھی اس کے لیے وہی ثواب ہے۔ کوئی ایسا مذہب ہے نہیں، نہر فرات سے خود بھی پانی پی سکتا تھا، بس اس نے چند قدم چل کر ایک چلو اس روزے دار کے منہ میں افطاری کے وقت کیا ڈال دیا۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے گناہ کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے اور اس کو ایک نور کا شہر عطا کرتا ہے۔ یہ اب آپ انداز لگا لیجیے افطاری کروانے والے کا یہ حال ہے تو خود جو روزہ رکھے ہو اس کا کیا حال ہے؟ خود جو روزہ رکھے اس کا کیا حال ہوگا؟ ایک حدیث پاک میں ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو عرش اعظم کے نیچے پورے دن آرام فرما رہے ہوتے ہیں، پورے دن وہ سب سے خوبصورت پورے جو ہے وہ عرش اعظم کے نیچے آرام کر رہی ہوتی ہیں۔ جب یہ مہینہ آتا ہے تو ان پر ایک ٹھنڈی ہوا چلتی ہے جس سے ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، وہ اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرتی ہیں اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں کہ اے میرے معبود، اے ہمارے پروردگار، ہمارا شوہر ان لوگوں کو بنانا جو تیرے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ یہ تمنائیں ہیں ان کی حوروں کی، یہ ان کی تمنائیں ہیں کہ وہ دعا کرتی ہیں کہ ہمارے شوہر ایسے ہوں جو روزہ رکھتے ہیں۔ اور ایک جگہ مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے۔ روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے، ڈھال۔ آپ دشمن کا مقابلہ کریں تو دشمن سے بچنے کے لیے ڈھال کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں روزہ ڈھال ہے۔ اب روزہ کس چیز سے ڈھال ہے؟ روزہ ڈھال ہے گناہوں سے۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، پیٹ میں انسان کے کھانا اور پانی ہوتا ہے تو اس کو شرارت سوچتی ہے، وہ گناہوں کی طرف جاتا ہے۔ مگر یہی انسان جب روزہ رکھ لیتا ہے، جب انسان روزے سے ہوتا ہے تو پیٹ میں دانا نہیں ہوتا ہے، پیٹ میں پانی نہیں ہوتا ہے اور انسان کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ اس کو خود سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ چاہے کہ وہ گناہ کرے، وہ تو خود نہیں سمجھ پاتا ہے گناہ کیا کرے گا۔ تو اس روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو گناہوں سے بچا لیا، اس لیے سرکار فرماتے ہیں کہ روزہ ڈھال ہے، ڈھال۔ اب اتنی عظیم ڈھال کو آپ پھینک دیں، اس ڈھال کو اگر جو پھینک دے اور دشمن کے سامنے چلا جائے تو کیا ہوگا بتاؤ؟ ڈھال ملی تھی، ڈھال پھینک دی اور دشمن کے مقابلے میں کود گیا۔ اب جو انسان ڈھال پھینک کر دشمن کے مقابلے میں کودے گا تو اسے تو قتل ہونا ہی ہے، اسے تو قتل ہونا ہی ہے۔ تو ہتھیار ہمارے پاس اوزار تھا بچنے کا، وہ ہم گوا چکے ہیں۔ بڑا افسوس ہوا دیکھ کر ان نوجوانوں کو جو بہت ماشاءاللہ لعیم و شہیب ہیں، اگر کسی سے کشتی لڑے تو اکیلے تو کو پچھاڑ دے گا مگر روزہ نہیں رکھتا ہے۔ کتنے شرم کی بات ہے نا۔ اگر کوئی بوڑھا 60-70 سال کا بوڑھا انسان اگر روزہ نہیں رکھتا ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہ رکھے، اگر نہیں رکھتا ہے تو عقل سوچتی ہے کہ بوڑھا انسان ہے، کمزور ہے، ہو سکتا ہے طاقت نہ ہو روزہ رکھنے کی، مگر جوان تمہارے لیے کیا عذر ہے؟ گٹکا کھا سکتے ہو، تمباکو کھا سکتے ہو، تم سب کچھ کر سکتے ہو، بڑی بڑی مشقتیں برداشت کر لیتے ہیں اور کلو وزن اٹھا لیتے ہیں، اگر کچھ بھاری لگ رہا تو یہ روزہ اللہ ہوگا، روزہ بھائی لگ رہا ہے۔ حضرت مالک ابن دینار کا ہو گیا۔ حضرت مالک ابن دینار نام سنا ہوگا، بہت مشہور صاحب، بہت مشہور تابعی مالک ابن دینار۔ جب ماہ رمضان آتا تو 30 دن کام پر جاتے تھے۔ کام کیا کرتے تھے؟ گلے کی بوریاں اپنی کمر پر رکھ کر ڈھونڈتے تھے۔
और 30 दिन कुछ नहीं खाते थे, 30 दिन कुछ नहीं खाते थे, और जो मजदूरी मिलती थी शाम को आकर गरीबों में तकसीम कर देते थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप रोजे में कुछ मत खाना, सहरी और इफ्तारी किए बगैर अगले दिन का रोजा रख लेना, मतलब ये नहीं है। मतलब ये है कि बुजुर्गान दीन जिन्हें रोजों से मोहब्बत थी, उनकी इबादत माह रमजान में और बढ़ जाती थी। वो पहले जितनी इबादत करते थे उससे ज्यादा इबादत करने लगते थे, और रोजे की कदर दिल में इतनी थी कि काम पर भी जाते थे और रोजा भी रखते थे। कि बुजुर्गों का हाल था। मगर अब नौजवान हमारे कितने, अगर आप सर्वे कर देख लें पीर मोहल्ला के, आपको बहुत नौजवान मिल जाएंगे जो रोजा नहीं रखते हैं, और उनसे अगर कोई बहुत पूछो तो कहते हैं कि हमसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है, हमसे प्यास बर्दाश्त नहीं होती है। ऐ मुसलमानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ कोई उद्र काम नहीं आएगा। चलो तुमने पूछने वाले को ये जवाब दे दिया, कोई बात नहीं है, दुनिया में तुम बच गए, मगर कयामत में जब रब पूछेगा तो क्या तुम यही जवाब दोगे कि हम में ताकत नहीं थी, हम भूख बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, हम प्यास बर्दाश्त नहीं करते थे? अरे अल्लाह रब्बुल इज्जत तो दिल के खतरात जानता है, तू सच बोल रहा है ये झूठ बोल रहा है, रब जानता है। तो अब सोच के कयामत में क्या जवाब देगा अपने रब को? क्या वहां झूठ बोल देगा? क्या वहां मकर काम आएगा? अल्लाह ताला तो दिलों के खतरात जानता है। एहसास फर्क करे कि आज रमजान की दौलत रब ने मुझे अता फरमाई तो मैं इसको गवा रहा हूँ, कल खुदा ना खास्ता मुझ पर ऐसे हाल अय्याम आ जाए, ऐसे दिन आ जाए कि मुझे खाना और पानी ना मिले, तो क्या इंसान जिंदा नहीं रहेगा? क्या इंसान जिंदा नहीं रहेगा? उस वक्त भी इंसान जिंदा रह लेगा, और इंसान जिंदा रहा है एक दिन नहीं, 3-4 दिन इंसान बगैर खाए पिए जिंदा रहा है। तो जब 3-4 दिन बगैर खाए पिए जिंदा रह सकता है और उसकी जिंदगी उसमें बाकी रह सकती है, तो एक दिन ही का तो मसला है, रात में तो खा सकता है। सिर्फ दिन की बात है, दिन की, रात में तो उसको इजाजत है, जो चाहे करे। साहबे कराम को पता है कैसे रोजे थे? दिन का भी रोजा और रात का भी रोजा, दिन और रात दोनों वक्त का रोजा। सिर्फ मगरिब और इशा के दरमियान अगर कुछ खाना पीना है तो खा लो, उसके बाद इशा के बाद से लेकर दूसरे दिन का सूरज डूबने तक पूरा रोजा होता था। साहबे कराम वो रोजे रखते थे नहीं, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसानी पैदा करने के लिए, रोजे को और आसान बनाने के लिए इजाजत दे दी कि आप सुबह सादिक तक रात भर में जो चाहे खा पी सकते हो। तो आसानी होगी नहीं होगी? इसके बावजूद, हमारी ताकत होने के बावजूद, अगर नौजवान ये कोई और रोजा नहीं रखता है, तो मैं साफ अल्फाज में कह रहा हूँ वो अल्लाह ताला का नाशुक्रा बंदा है। अल्लाह ताला का नाशुक्र बंदा है कि जिसने रिस्क दिया, खजाना पानी दिया, अब उसी ने कह दिया कि 1 महीने के लिए हमारे लिए रोजा रख लो, 1 महीने के लिए दिन में खाना पानी छोड़ दो। तो हम इतने बड़े नाशुक्रे हो गए, इतने बड़े एहसान फरामोश हो गए कि वो हुक्म भी ना मान सके और उसके लिए एक दिन भूखा भी ना रह सके, प्यासा भी ना रह सके। तो नाशुक्र बंदा है नहीं, नाशुक्र बंदा है ऐसा इंसान। और नमाजों का मसला देखिए, नमाज छोड़ना हर हाल में गुनाह है, नमाज छोड़ना बहरहाल गुनाह है, सिवाय उन सूरतों के जिनमें शरीयत इजाजत देती है। उसके बगैर जब भी इंसान नमाज छोड़ेगा तो गुनाह कबीरा का मुर्तकिब हो जाएगा। मगर माह रमजान में, इस बरकत वाले महीने में नमाज छोड़ता है तो वो शदीद मुजरिम है, शदीद मुजरिम, शदीद मुजरिम। आज भी लोग इस माह मुकद्दस में भी नमाज वैसे छोड़ रहे हैं कुछ लोग जैसे पहले छोड़ते थे। और तरावी में तरावी में क्या है? तरावी के बारे में कुछ गलत बातें हमारे दरमियान मशहूर हो गई। तरावियों के बारे में ये मशहूर हो गया है कि भाई पढ़ना है तो पूरी पढ़ो, एक आध छूट गई तो फिर क्या फायदा? पढ़ना है तो पूरी पढ़ो, अगर एक आध छूट गई तो फिर क्या फायदा? गलत बात है, गलत बात है। हाँ, पढ़ना है पूरी पढ़ो, मगर एक आध छूट गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि और भी छोड़ दो। मसलन आपके पास आपकी मजदूरी 300 रुपए बनती है, जिसके पास आपने काम किया उसने कहा 50 रुपए नहीं दूंगा, तो बताओ क्या 250 छोड़े आओगे ये लेकर आओगे? हैं बताओ, 300 रुपए मजदूरी है, उसने कहा 50 रुपए नहीं दूंगा, तो आप कहोगे 50 रुपए नहीं मिल रहे तो 250 क्यों ले, वो भी छोड़ दू? नहीं, इंसान के पास अकल है,
انسان کے پاس عقل ہے، وہ جانتا ہے چلیے 50 اس نے لے لیے، 250 تو اب بھی دینے کو تیار ہے، وہ تو کم سے کم لے آؤں۔ اسی طرح اگر تراوی کسی کی 1-2 چھوٹ گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب تراوی نہ پڑھے، باقیہ تراوی پڑھے اور جو چھوٹ گئی ہے ان کی توبہ کرے، تراوی کی قضا نہیں ہے، تراوی کی قضا نہیں ہے۔ اگر کسی کی تراوی چھوٹ جائے تو ایسا نہیں کہ بعد میں اس کی قضا پڑھ لے، چھوٹ گئی تو چھوٹ گئی، اب توبہ کر لے اور بقیہ جتنی ہے وہ سب پڑھے۔ تراوی کتنی ہے؟ 20 رکعت، کتنے دن ہے؟ 30 دن، اور مہینہ 29 کا ہو جاتا ہے 29 دن۔ بقیہ سال کے دنوں میں تراوی نہیں ہے نا، بقیہ سال کے دنوں میں تراوی نہیں ہے، تراوی صرف رمضانوں کے دنوں میں ہے۔ تو رمضانوں کے یہ خاص اللہ تعالیٰ کی جانب سے تحفے ہیں، یہ برکتیں ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایسے ایسے موقع اپنے بندوں کو فراہم کرے کہ وہ تھوڑی سی عبادت کر کے ہماری بڑی بڑی نعمتیں حاصل کر لیں، بڑی بڑی نعمتیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ اگر ماہ رمضان کی فضیلت اگر انسان سمجھ لے کہ ماہ رمضان کیا چیز ہے، سرکار فرماتے ہیں وہ تمنا کرے گا کہ پورے سال رمضان ہو جاتے ہیں، پورے سال رمضان ہو جاتے ہیں۔ اور ایک رمضان کے روزے کی قیمت پتہ ہے کتنی ہے؟ کتنی قیمت ہے؟ سرکار فرماتے ہیں کہ ایک روزے کی قیمت اتنی ہے رمضان کے کہ اگر بندہ بلا عذر شرعی قصدن جان بوجھ کر رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے، پھر اس کے بعد اس کی تلافی کے لیے، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے زندگی بھر کے روزے رکھ لے، تب بھی وہ کمی پوری نہیں ہو سکتی، تب بھی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ اب بتاؤ ایسی ایسی بشارتیں ہیں، اتنی اہمیت سرکار نے اس ماہ مبارک میں دلائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا تھا تو سرکار کی عبادت بڑھ جاتی تھی اور سرکار کی سخاوت بھی بڑھ جاتی تھی۔ سخاوت جیسے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں سخاوت سرکار کی ہوتی تھی ریح مرسلہ کی طرح، یعنی جو بہتی ہوئی ہوا ہے سرکار اس کی طرح سخی ہو جاتے تھے۔ مصطفیٰ کی سخاوت تو ویسے ہی لاجواب ہے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو سخاوت میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ بہتی ہوئی ہوا کا آپ نے اس کو آنند لیا ہوگا، بہتی ہوئی ہوا کا، بہتی ہوئی ہوا ہر انسان کو لگتی ہے اور ہر جگہ پہنچتی ہے۔ بلا تشبیہ سرکار کی سخاوت بھی اسی طرح کی ہوتی تھی کہ جو بھی مانگنے آتا سرکار ماہ مبارک میں اس کو عطا فرماتے، کوئی سائل محروم نہیں جاتا تھا، کوئی سائل محروم نہیں جاتا تھا۔ آپ احادیث پڑھیے سنیے تو معلوم ہوگا کہ رمضان المبارک کتنی عظیم چیز ہے، کتنی عظیم چیز، کتنی عظیم چیز ہے۔ اچھا کچھ اپنی نادانی کی وجہ سے روزہ رکھتے بھی ہیں تو اسے برباد کر لیتے ہیں، روزہ رکھا بھی مگر نادانی کی وجہ سے روزے کو پامال کر لیتے ہیں، روزے کو پامال۔ کچھ مسائل مجھے بتانے ہیں روزے سے متعلق۔ دیکھیے ایک مسئلہ عام طور پر پوچھا جا رہا ہے کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں۔ فجر میں بھی ہم نے بتایا تھا کہ اس میں بزرگان دین کے 2 قول ہیں، 2 باتیں ہیں۔ کچھ نے فرمایا کہ آنکھ میں روزہ ڈالنے سے ٹوٹ جاتا ہے روزہ، مگر صحیح یہ ہے اور فتویٰ بھی اسی پر ہے کہ آنکھ میں دوا وغیرہ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کان میں دوا ڈالی یا تیل ڈالا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر پانی کان میں چلا گیا، کان میں پانی چلا گیا نہاتے وقت یا وضو کرتے وقت یا کسی اور طرح سے، تو کان میں پانی جانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر کسی نے جان بوجھ کر پانی ڈال دیا کان میں، جان بوجھ کر پانی ڈال دیا، تب بھی صحیح یہی ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن احتیاط یہ ہے کہ انسان ایک روزے کی قضا کر لے، احتیاط، لیکن صحیح ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس کے علاوہ انجیکشن اور بوتل چڑھانے کا مسئلہ ہے کہ رمضان کی حالت، روزے کی حالت میں انجیکشن لگوا سکتا ہے، بوتل چڑھوا سکتا ہے، انسان یا نہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ انجیکشن لگتا ہے وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو رگ میں لگتے ہیں، رگ میں، اور کچھ انجیکشن وہ ہیں جو گوشت میں لگتے ہیں۔ 2 طرح کے انجیکشن ہوتے ہیں، انجیکشن چاہے رگ میں لگے یا گوشت میں لگے، دونوں صورتوں میں انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح بوتل چڑھوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن بلا حاجت اور بلا وجہ شرعی یہ چیزیں کرنا مکروہ ہے، یعنی ناپسندیدہ ہے۔ روزے کی نورانیت میں فرق پڑ جاتا ہے، روزے کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سرما لگانے کا مسئلہ ہے اور تیل لگانے کا مسئلہ، ان سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔
اسی طرح اگر کوئی بال کٹا لے یا ناخن وغیرہ کاٹے تو ان سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک الٹی کا مسئلہ ہے، الٹی آ گئی، الٹی میں تفصیل ہے تھوڑی، الٹی تو سمجھ رہے نا، الٹی جو آتی ہے وہ الٹی اگر مبر ہے، مبر کا مطلب یہ ہے کہ اتنی زیادہ ہے اگر انسان اس کو روکنا چاہے تو روک نہ سکے، اتنی زیادہ ہے اور اپنی اختیار سے نہیں ہوئی بلکہ طبیعت بتلائی اور الٹی ہو گئی، تو اگر اتنی زیادہ ہے کہ اس کو روک نہیں سکتا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر انسان نے خود کی انگلی ڈال کر منہ میں یا کسی اور طریقے سے اور اتنی زیادہ ہے کہ اگر اس کو روکنا چاہے تو نہیں روک سکتا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر اتنی نہیں ہے، کم ہے، تو چاہے اس نے خود کی ہو یا اپنے آپ سے آئی ہو، دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ طے والا مسئلہ ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک مسئلہ یہ ہے، دیکھیے دین میں حیا نہیں ہے، میں نے بتا دیا دین میں حیا نہیں ہے۔ اگر کسی نے شہوت نفس کی وجہ سے اپنے ہاتھ سے خود کو ناپاک کر لیا، اپنے ہاتھ سے خود کو ناپاک کر لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر انسان سویا تھا، حالت نیند میں ناپاکی ہو گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ اور ایک گل منجن کا مسئلہ ہے، گل منجن کا حکم یہ ہے کہ اگر گل کرتا ہے روزے دار روزے کی حالت میں تو روزہ ٹوٹ جائے گا، یہی صحیح ہے۔ اور گل کے علاوہ جو منجن ہے، کولگیٹ ہے اور جو سوکھا منجن آتا ہے، اس میں تفصیل یہ ہے، فتاوی رضویہ شریف میں سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ اگر صحیح حاجت ہے، مثلا کوئی بیماری ہے، اس کے لیے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو منجن کرنا پڑے گا دن میں 2-3 بار، یا کوئی اور وجہ ہے، اگر صحیح ضرورت ہے اور اطمینان ہے اتنا کہ اس کا کوئی جز حلق سے نیچے نہیں جائے گا تو اعلیٰ فرماتے ہیں اگر یہ دونوں باتیں ہیں تو جو منجن ہے وہ انسان کر سکتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر حاجت نہیں ہے یوں ہی دانت صاف کرنے کے لیے اگر کر رہا ہے تو یہ مکروہ ہے، یہ مکروہ ہے اور سخت مکروہ ہے۔ اور اگر اطمینان نہیں ہے، اندیشہ ہے کہ منجن کروں گا تو اس کا کوئی حصہ اتر کر حلق میں چلا جائے گا، پیٹ میں چلا جائے گا، تو فرماتے ہیں اس حالت میں منجن کرنا حرام ہے، منجن کرنا حرام ہے، اس لیے کہ روزہ انسان کا ٹوٹ سکتا ہے۔ لیکن مسواک جو ہے، مسواک جیسے اور دنوں میں سنت ہے، اسی طرح رمضان کی حالت میں بھی سنت ہے۔ رمضان کی حالت میں مسواک کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے بلکہ سنت ادا ہو جاتی ہے۔ اور ایک مسئلہ وہ ہے وضو اور غسل کا کلی کرنے کا، کہ بتایا لکھا ہم نے کہ جب وضو اور غسل میں کلی کرے روزے دار تو آہستہ کلی کرے، یعنی کلی کرنے میں مبالغہ نہیں کرے، اس لیے کہ اگر غلطی سے بھی وہ پانی حلق کے نیچے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح جب ناک میں پانی چڑھائے تو حکم یہ ہے کہ سونگھ کر پانی چڑھائے، ناک کی باسے کی ہڈی تک پانی پہنچ جائے، تو یہ حکم دوسرے دنوں میں ہے۔ روزے دار کے لیے حکم یہ ہے کہ ہلکے سے پانی کو لگائے یہاں پر اور سود کو اوپر نہ چڑھائے، اس لیے کہ اگر غلطی سے بھی پانی چڑھ کر دماغ پر پہنچ گیا تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک مسئلہ یہ کہ کچھ لوگ اس کو فخر سمجھتے ہیں، بغیر سحری کا روزہ رکھنا فخر سمجھتے ہیں اور بلا وجہ سحری کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھیے سحری کے بغیر روزہ ہو جائے گا لیکن سحری کھانا سنت ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن سحری کھاتا ہے تو اللہ اور اس کے فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں، درود، اور اس پر رحمت نازل ہوتی ہے جو بندہ سحری کھاتا ہے۔ اور افطار کے مسئلے میں، افطار میں بہت زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی انسان ایسی جگہ پھنس گیا ہے جہاں باقاعدہ افطاری کا انتظام نہیں ہے تو جو کچھ مل سکے، اگر پانی بھی مل جائے تو وقت پر افطار کر لے۔ افطار میں تاخیر کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اور نہ آپ کے لیے فخر کی بات ہے بلکہ یہ مکروہ ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب افطاری کا وقت ہونے والا ہوتا تو سرکار ایک صحابی کو بلند مقام پر، بلند پہاڑی پر بھیج دیتے اور فرماتے کہ دیکھتے رہنا، سورج اگر ڈوب جائے تو فوراً ہمیں خبر دے دینا۔ جب وہ صحابی خبر دیتے کہ یا رسول اللہ سورج ڈوب چکا ہے تو سرکار بلا تاخیر کھجور سے یا پھر پانی سے اپنا روزہ افطار فرما لیتے تھے۔ ایک بات اور، یہ افطاری کی دعا سمجھ لینا اس قاعدے سے
افطاری کی دعا ہے، اس کو روزہ افطار کرنے کے بعد پڑھنا چاہیے۔ یہ کوئی فرض یا واجب حکم نہیں ہے، فرض یا واجب نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ روزہ افطار کرنے کے بعد وہ دعا پڑھی جائے، اور اگر کسی نے پہلے بھی پڑھ لی تب بھی کوئی ناجائز و حرام نہیں ہے۔ اگر پہلے پڑھ لی ہے تو افطاری کر کے پھر پڑھ لے، تاکہ جو محل ہے وہ جگہ اسی جگہ پر ادا ہو، وہ چیز اپنی جگہ پہنچ جائے۔ یہ کیونکہ جب چیز بے جگہ ہو جاتی ہے تو وہ چیز کی جو فضیلت ہوتی ہے، جو اہمیت ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے نا۔ اب جو اینٹیں دیوار میں لگنے کے لیے، اب انسان اگر لنٹر میں لگا دے اسے تو کہیں گے یار جو چیز دیوار میں لگنی تھی وہ لنٹر میں لگا دی تو غلط ہوگا نہیں ہوگا؟ تو جو چیز جہاں ہے وہاں ہونی چاہیے۔ دعا افطار کے بعد ہے تو افطار کے بعد آپ پڑھیے، افطار کے بعد پڑھیے۔ اور روزے کے مسائل چونکہ بہت زیادہ ہیں، بہت سے مسئلے اتنے باریک ہیں کہ انسان اگر کسی لاپرواہی کر دے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے جب بھی آپ کو کوئی دقت آئے، ہم یہاں موجود ہیں، بلا کسی شرم کے، بلا کسی حیا کے آپ مسئلہ پوچھ لیں۔ دیکھو دین میں حیا نہیں ہے، اور دین میں حیا کرنا یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، بلکہ اس کو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دین کی بات پوچھنے میں حیا کرنا یہ شیطان کی جانب سے، گناہوں سے حیا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اور اس کو مصطفیٰ نے فرمایا کہ ایمان کی علامت ہے حیا، بلکہ نصف ایمان کہا حیا کو۔ لیکن دینی بات پوچھنے میں حیا کرنا یہ ایمان کی علامت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نہیں بلکہ شیطان کی جانب سے ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ یہ مسلمان اپنے دین سے دور رہے، دین کی بات سیکھ کر اس پر عمل نہ کرے، یہ چاہتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جمعے میں زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل بتائے جائیں۔